السلام علیکم. آج ہمارا لیکچر ہے کلچر کے اوپر، اور لاسٹ ہمارے جو پریویس لیکچرز ہوئے ہیں ابھی تک ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ ہسٹری آف سوشیولوجی ڈیفائن کیا ہم نے سوشیولوجی کو، امپورٹنٹ فگرز آف سوشیولوجی دیکھے ہم نے کہ کون کون سے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا جو سوشل پرسپیکٹو تھا، تو جو سوشیولوجیکل پرسپیکٹو کا پارٹ 1 تھا، جو کہ ہم نے فرسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا کہ جی ہم 5 پارٹس میں اپنے کورس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں. تو فرسٹ پارٹ ہمارا اس طریقے سے اینڈ ہوا کہ ایٹ دی اینڈ آف دیٹ پارٹ یو آر ایبل ٹو ایٹ لیسٹ ڈیفائن سوشیولوجی اینڈ یو کین نیم ایٹ لیسٹ 1 اور 2 امپورٹنٹ فگرز آف سوشیولوجی. ایسا ہے نا؟ تو اگر ایسا ہے تو اٹ مینس کہ ہم اپنا آبجیکٹو جو ہے وہ اس کو اچیو کر چکے ہیں. اور آج کا ہمارا جو لیکچر ہے دیٹ از belonging to part 2 of this subject, this course, that is the individual in the society. اور انڈیویجول ان دا سوسائٹی میں ہم بے انتہا ٹاپکس پڑھیں گے کہ ایک انڈیویجول کے کیا کیا کس کس طریقے سے انٹریکشن ہوگی، اور کیا کیا چیزیں اس پہ انفلوئنس ہوتی ہیں، اور کس طریقے سے ایک انڈیویجول کا براٹ اپ ہو رہا ہے ایک سوسائٹی کے اندر، اور وہ سوسائٹی جو ہے وہ ڈسکرائب کر رہی ہے اپنے باقی انڈیویجولس کو بھی. تو لیٹس اسٹارٹ آور لیکچر دیٹ از اسٹارٹنگ فرام کلچر. کلچر کا ورڈ آپ لوگوں نے کتنی دفعہ اور کس طرح سے سنا ہے؟ اپنے ذہن میں لے کر آئیں کیا ہوتا ہے کلچر، کس کس طریقے سے آپ کلچر کو دیکھتے ہیں، اور کس کس طریقے سے آپ کا جو ہے اس ورڈ کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سمبولک انٹریکشنزم کی تھیری اگر یاد ہے تو اس کو ریوائز کریں. کیا کیا کچھ آیا کلچر سے ریلیٹڈ؟ کیا چیزیں آئیں؟ ڈریس آیا، لینگویج آئی، اور رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، جس کے ذہن میں جو بھی آیا مے بی کلچر سے ریلیٹڈ وہ ساری چیزیں جو آپ کے ذہن میں اس وقت آئیں دیٹ از پارٹ آف کلچر. اور کلچر کو اگر ہم ایک ڈیفینیشن دیں گے، ایک کنکریٹ لائن میں اگر ہم اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو اٹ ریفرز ٹو دی total lifestyle of a people. Total lifestyle means everything is included, including all of their ideas, beliefs, values, knowledge, unke behaviors and material objects that they share. Or culture shapes and guides people's perception of reality. Unki jo perception kya hota hai? چیزوں کو the way people think یا the way people see other objects اور people around اور society اور جو بھی ان کے ارد گرد چیزیں ہیں، values ہیں، beliefs ہیں، اور جو کچھ بھی ان کے سامنے ہے اس کے بارے میں وہ کیا پرسیو کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں. آپ کو ایک میسج آتا ہے، فرض لیٹ سے کہ آپ کی فرینڈ نے ایک میسج کیا اور آپ کو کہا کہ میرے گھر اتنے بجے ایک فنکشن ہے، ایک پارٹی ہے، اس میں آنا ہے. اور یہ میسج آپ کو بھی گیا اور آپ کے ساتھ آپ کی دوسری فرینڈ کو بھی گیا. تو دونوں فرینڈس نے میں سے ایک نے فوری طور پہ اس کا جواب دیا کہ اوکے آئی ول بی دیئر. دوسرے فرینڈ نے یہ سوچا کہ اس نے میرا اتنا کلوز فرینڈ اور اس نے مجھے میسج پہ انوائٹ کیا، نو آئی ول ناٹ ریپلائی، اور اس نے ریپلائی نہیں کیا. تو اس نے کیا اس ایک جملہ ایک پر جو اس کا میسج تھا اس کو کیا پرسیو کیا؟ ایک نے نارمل پازیٹیو اور اس کو ریپلائی کر دیا، دوسرے نے کیا پرسیو کیا کہ دس از سم تھنگ ویری نیگیٹو، اور اس طریقے سے انویٹیشن نہیں دیا جاتا. ریلیٹڈ ٹو دا پرسپشن آف انویٹیشن آپ دونوں کے ویوز ڈفرینٹ تھے اور دونوں کی پرسپشن ڈفرینٹ تھی ریگارڈنگ دیٹ پرٹیکولر میسج. تو ایک پرسپشن تھوڑی سی آپ کو شاید کلیئر ہو گئی ہو. اس کے بعد دا کانسیپٹ آف کلچر، جو بھی ذہن میں نے ابھی جو بات کی کوئی بھی ہو سکتا ہے. کیا ہے کلچر؟ آپ کی ثقافت ہے، ٹریڈیشنز آپ کے جو ہیں، آپ کے یہاں کی میوزک ہے، لینگویج ہے، یہ سارا کچھ کلچر ہو سکتا ہے. تو کوئی سے بھی 10 ورڈز بتائیے جس میں ورڈ کلچر یوز ہو رہا ہے. کیا کیا ورڈز آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں؟ ایگزامپل، کلچر شاک، کلچرل شاک کہلاتا ہے یا کلچر شاک کہہ لیں. پاکستانی کلچر، ملٹی کلچر، اور کچھ کانسیپٹس کلچر کے ہیں جی، کلچرل ایکسچینج، کلچرل شاک، کلچرل ویلیوز، ملٹی کلچر، ایگریکلچر، ڈیوینس کلچر.
ڈیوینس کلچر اتنا کامن نہیں ہے، مے بی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں نہ آیا ہو. یوتھ کلچر، آج کل یوتھ کلچر کیا ہے؟ جب ہم ایک یوتھ کے اوپر ایک نارمل بات کر رہے ہیں، ایک اوور آل ڈسکشن کر رہے ہیں اور اس میں ہم بات کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی یوتھ کلچر ہے. یہ یوتھ میں آج کل یہ کلچر آیا ہوا ہے، اور ہماری جو پہلے کی جنریشن ہے ان میں یہ کلچر عام تھا، اور ہماری یہ جو رہن سہن ہے اس میں یہ کلچر عام ہے یوتھ میں. تو یہ ایک عام ورڈ ہے جو ہم یوز کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بے انتہا جگہوں پہ یہ ورڈ ہم یوز کر رہے ہیں. تو کلچر جو ہے دیٹ ایکچولی ابھی جو ہم نے بات کی، ویلیوز، رہن سہن، ایٹیچیوڈ، آپ کے کسی بھی چیز کو پرسیو کرنے کے طریقے، یہ سب کچھ کلچر کے اندر آتا ہے. واٹ ایور وی ایٹ دیٹ کمز ان ٹو کلچر، واٹ ایور وی ویئر، اور میوزک جو ہمارا میڈیا سے ریلیٹڈ ہے، گیمس وچ وی پلے، ہاؤ ٹو ایکسپریس ایموشنس، دا وے وی آر ایکسپریسنگ آور ایموشنس، واٹ از گڈ اور بیڈ، واٹ از ہائی اور لو. یہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. کلچر از اے وے آف لائف، اور اس کو 3 براڈر ایسپیکٹس میں اگر دیکھیں. وے آف لائف ہمارا وے ٹورڈ سم مٹیریل آبجیکٹس، ہمارا وے ٹورڈ سم آئیڈیا، تھنکنگ، ایٹیچیوڈ یا ہماری ویلیوز، اور ہمارا وے جو نظر آ رہا ہے، جو اوور ہے، جو اوور بہیویئر ہے، جو نظر آنے والا، جو کہ نظر آتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں، جو حرکات ہیں، جو ہم لوگ کی جو بہیویئرز اوورٹ ہیں نظر آ رہے، اور جو اندر تھنکنگ ہے وہ آئیڈیاز ہے ریلیٹڈ. تو ایوری تھنگ دیٹ پیپل ہیو مٹیریل سے ریلیٹڈ ہوا. تھنک، آپ کے آئیڈیاز، یہ جو ریڈ میں نے سلائڈ پر دیا ہوا ہے، دس از ایکچولی آئیڈیاز which relate to thinking. And do as members of society, اور do جو ہے، do is actually whatever you do is your this behavior، جو کہ یہ 3rd one ہے آپ کا. اس لیے کلچر جو ہے وہ ٹرم ایک ریلیٹو ٹرم ہے، اور ہر جگہ کا کلچر از ڈفرینٹ. کلچر آپ کا اپیئرنس سے بھی نظر آ رہا ہے، آپ کو دیکھ کر پتا چل رہا ہے کہ آپ کا کلچر کیا ہے. سوسائٹی ورسز کلچر. سوسائٹی اور کلچر میں کیا دیکھتے ہیں، ڈفرنس کیا ہے؟ سوسائٹی ریفرز ٹو اے گروپ آف پیپل ہو آر ریلیٹیولی سیلف سفیشینٹ اینڈ ہو شیئر اے کامن ٹیریٹری اینڈ کلچر. اور ممبرز آف دا سوسائٹی پرزرو اینڈ ٹرانسمٹ اٹ فرام ون جنریشن ٹو دا نیکسٹ تھرو لٹریچر، آرٹ، ویڈیو ریکارڈنگ اینڈ ادر مینس آف ایکسپریشن. تو سوسائٹی جو ہے دیٹ ایکچولی کیا ہے، جو بار بار ڈیفائن کر رہے ہیں، آپ کو بار بار بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اٹ ریفرز ٹو اے گروپ آف پیپل. کلیکٹیو بہیویئر بھی ہوگا اس گروپ آف پیپل میں. کچھ گروپ آف پیپل ہیں جو کہ کچھ بہیویئر شو کر رہے ہیں جو کہ سملر آئیڈیالوجی پہ بیس کرتے ہیں، اور ممبرس جو ہیں اس سوسائٹی کے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں اپنے ان خیالات کو، اپنے اس کلچر کو جو ہے وہ ٹرانسمٹ بھی کرتے ہیں، اور اپنے جو ویز ہیں ان کے وہ ڈفرینٹ، وہ میڈیا بھی ہو سکتا ہے، وہ ان کی سوشل لرننگ ٹیکنیکس بھی ہو سکتی ہیں، ان کی آئیڈیاز، ان کے ویلیوز، اس سب پہ بیس کرتا ہے. تو کیا ہوا کہ کلچر ریفرز ٹو دیٹ پیپلز ٹریڈیشنز، کسٹمز اینڈ بہیویئرز. اٹ انکلوڈز آئیڈیاز، ویلیوز اینڈ آرٹیفیکٹس. Sharing a similar culture helps to define the society to which we belong. تو اس سے ہمارے کچھ کریکٹرسٹکس بن گئے کلچر کے. کیا بنے؟ کلچر از اے یونیورسل فیچر آف ہیومن سوشل لائف. کلچر از کیومولیٹو. کیومولیٹو کیوں کہا اس کو؟ کیومولیٹو اس لیے کہا کہ سب مل کے ایک ہی چیز فالو کر رہے ہیں، اور میجورٹی وہ چیز شو کر رہی ہے، تو دیٹ بیکمز دا کلچر. اور کلچر از لرنڈ، بڑوں سے لرن کیا جا رہا ہے، سوشل لرننگ کے ذریعے دوسروں سے لرن کیا جا رہا ہے، اور ٹرانسمٹ ہو رہا ہے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں. اور دیٹ از وائی اٹ از لرنڈ، اٹ از شیئرڈ، کہ ایک جنریشن دوسری جنریشن سے شیئر کر رہی ہے، اور پھر وہ جنریشن ایک دوسرے سے شیئر کر رہی ہے. یعنی میں ایک کلچر شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ، دیٹ از پاکستانی کلچر، اور ہم سیم کلچر کو شیئر کر رہے ہیں کیونکہ ہم سیم ملک، سیم نیشنلٹی کے لوگ ہیں، ہم یہاں رہ رہے ہیں. وی آر شیئرنگ دا سیم کلچر. مٹیریل اینڈ نان مٹیریل کلچر. مٹیریل اور نان مٹیریل کا ڈفرنس دیکھتے ہیں کیا ہے. مٹیریل کلچر انکلوڈز آل دوز تھنگس دیٹ ہیومنز میک اور اڈیپٹ فرام دا را اسٹف آف نیچر.
houses, computers, jewelry, oil, paintings, etc. Stick from the forest might be a part of material culture. اور یہ جو ہمارا مٹیریل کلچر ہے, یہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں, ہم نے اس سے ریلیٹڈ کچھ بنا لیا, تو دیٹ از ایکچولی مٹیریل ریلیٹڈ کلچر. کہ جیسے کہ ہمارا ہاؤس بلڈنگ کا جو اسٹرکچر ہے وہ ایک ٹائپ کا ہے, اور ہماری ماسک کا اسٹرکچر ایک ٹائپ کا ہے جو ہم بلڈنگ یوز کر رہے ہیں, جو جس ٹائپ کی بلڈنگ کی ماسک کا جو ڈیزائن ہے وہ یوز کر رہے ہیں, جس ٹائپ کے ہم ہاؤسز بنا رہے ہیں, جس ٹائپ کی ہم آفیشیل بلڈنگز بنا رہے ہیں, بیسیکلی وہ آپ کو مٹیریل سے آپ کر رہے ہیں, اور وہ کلچر ہمارا شو ہو رہا ہے. اور نان مٹیریل از اے گروپس وے آف تھنکنگ, جو کہ مٹیریل نہیں ہے, جو آپ سوچ رہے ہو, جو آپ کی ویلیوز ہیں, جو آپ کا وے ہے, اس مٹیریل کلچر میں رہنے کا جو طریقہ ہے, جس بلیفس کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں, دیٹ از ایکچولی کامن پیٹرن آف بہیویئر انکلوڈنگ لینگویج اینڈ ادر فارمز آف انٹریکشن. تو اگر فارسٹ سے اسٹک لے آئی جائے تو دیٹ از اے مٹیریل کلچر. جس اسٹک کو ہم جس سے ہم گھر بھی بنا سکتے ہیں, لکڑی کاٹ کے لے کر آئے اور ہم گھر بنائے اس سے, اور جس سے ہم کوئی چیز بنا سکتے ہیں جو ہمارے کلچر کے مطابق نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ہم اسی لکڑی کے اوپر یا اسی اسٹک کے اوپر کوئی پوئم لکھ دیتے ہیں, تو دیٹ از ایکچولی دا نان مٹیریل کلچر, اور اس پوئم کا تعلق جو ہے وہ ہماری ہی ثقافت سے ہوتا ہے, جیسے ہم نے اس کو ایکسپلین کر دیا, تو وہ نان مٹیریل کلچر ہے. ناؤ لیٹ سی کہ کلچر کس طرح سے بنتا ہے, اور جس میں ایک بڑی امپورٹنٹ ٹرم ہے ڈیفیوژن. ڈیفیوژن is the process by which a cultural item is spread from group to group or society to society. Diffusion can occur through a variety of means, among them exploration, military, conquest, missionary work, influence of mass media and tourism. ڈیفیوژن جیسے ورڈ سے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی, ڈیفیوز ہونا, ملنا, مل کے شیئر کرنا, ایک گروپ کا دوسرے گروپ سے, ایک بندے کا دوسرے ایک انڈیویجول کا دوسرے انڈیویجول سے, ایک گروپ کا دوسری سوسائٹی سے, اور کچھ نہ کچھ اس میں لے کر آ جانا ایز اے کلچر. فار ایگزامپل کچھ بلیفس, کچھ ویلیوز. ہم لوگوں کو اگر ہم اسٹڈی کریں ڈیپلی اپنی سوسائٹی کو, تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری کچھ بلیفس ہمارے نہیں ہیں, کہیں سے آئے تھے اور وہ ہم نے ایبزارو کر لیے. فار ایگزامپل ہم کیسی ایگزامپل دیں آپ کو. پاکستانی کلچر کے بارے میں ہم ایٹ دی اینڈ آف جب آپ یہ سب سمجھ لیں گے تو میں آپ کو تھوڑا سا ریوائز کرواؤں گی. آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ یہ کلچر میں بہت ساری چیزیں آپ آلریڈی جانتے ہیں, لیکن ہم اس کو پھر بھی ریوائز کریں گے تاکہ ہم اس کو ایگزامپل سے پروف کر سکیں کہ کس طرح سے ہمارا کلچر ڈیفیوز ہوا ہے. تو ایگزامپل ہم دے سکتے ہیں ملیشیا کی. ملیشیا میں اس وقت 3 طرح کی نیشنلٹیز یا 3 طرح کے لوگ رہ رہے ہیں, 3 طرح کے کلچرز رہ رہے ہیں. نیشنلٹی تو سب کی ملیشین ہے, لیکن 3 طرح کے کلچرز ہیں, کیونکہ 3 طرح کے ریلیجن ہیں وہاں پہ. وی فائنڈ چائنیز پیپل جو کہ چائنیز فیچرز رکھتے ہیں. چائنیز ان کا جو ریلیجن ہے, دے آر موسٹ آف دا ٹائم دے آر آئدر بدھسٹ, اور جو ان کے تامل ہیں. انڈیا سے کچھ لوگ مائگریٹ ہو کے ملیشیا گئے تھے, تو دے مائٹ بی مسلم ملے یا دے مائٹ بی انڈین ملے, جو کہ ہندو ریلیجن ہے جن کا, اور they are following the Hinduism, Buddhism and majority is Muslims. So religion کے بیس پہ یہ 3 ڈفرینٹ کلچرز وہاں پہ آباد ہیں. اب ریلیجن کی بیس پہ ان کی بہت ساری اور بھی چیزیں ڈفرینٹ ہیں. پلس یہ لوگ جہاں سے آئے تھے تو وہاں سے یہ اپنی ثقافت, اپنا ڈریس فار ایگزامپل, اپنا رہن سہن اور اپنے کچھ متس یا اپنے جو ان کے ایگزسٹ کرتے تھے بلیفس وہ لے کر آئے تھے. تو ان کو ایک تو بڑا سملر بلیف میں نے وہاں پر سنا کہ تھا کہ جیسے آپ کے یہاں ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور کالی بلی آگے سے آ جائے اور کالی بلی آپ کے راستہ کاٹے تو اس کو اچھا شگون نہیں سمجھا جاتا یا اچھی نشانی نہیں ہے, یا اٹ سیمس کہ جی یہ سم تھنگ رانگ ول ہیپن ٹو می آفٹر اف دس تھنگ ہیپنس, کہ جی آپ کے سامنے سے ایک کالی بلی گزری ہے. تو دس واز دا سیم تھنگ آئی فاؤنڈ ان ملیشیا. فرام ویئر اٹ کیم from maybe
جو وہاں پہ چائنیز آئے تھے دے ٹولڈ می کہ جی یہ ہمارا بلیف ہے, تو وہ ڈیفیوز ہو گیا اور وہ سب کا بلیف وہاں پہ بن گیا. اور اٹ مے بی فرام دا ہندوز جو کہ وہاں پر مائگریٹ ہو کر آئے تھے فرام سب کانٹیننٹ, انڈیا کے اس پارٹ سے آئے تھے, تو مے بی یہ ان کا بلیف تھا. تو یہ اس کی ہسٹری میں جائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کس کا بلیف تھا اور یہ کہاں پہ ڈیفیوز ہوا, اور آج یہ کن کن کے کلچر کا حصہ بن گیا ہے کہ دس کائنڈ آف بلیف از پارٹ آف کلچر سم ٹائمس. سو یہاں پر یہ بتانا کہ جی ڈیفیوژن کیا ہوتا ہے. ڈیفیوژن یہ ہے کہ جب دوسرے قسم کے لوگ آپس میں ملتے ہیں تو وہ اپنے آئیڈیاز ٹرانسمٹ کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, اور پھر ایک ڈیفیوز سا کلچر بن جاتا ہے جو اوور آل ڈپک کرتا ہے اس سوسائٹی کو. تو دس از ڈیفیوژن, اینڈ ملیشیا از اے ویری گڈ ایگزامپل آف دا ڈیفیوژن کلچر, جس میں کہ 3 ڈفرینٹ کلچرز جب ملے تو اس وقت ایک سچویشن ہے وہاں پر جو کہ مکسڈ کلچر ہے, اور آپ کو نظر آئے گا وہاں پہ کہ وہ ایک یونیفارمٹی بھی ہے اس کلچر میں, اور ڈیفیوزڈ ہے, 3 طرح کے لوگ ایک طرح کی چیزیں بھی شیئر کر رہے ہیں. Diffusion may take place over long distance. The use of smoking tobacco began when Indian tribes in the Caribbean invented the habit of smoking the tobacco plant. اب آپ دیکھیں کہ یہ tobacco plant, یہ smoking کی habit کہاں سے آئی اور کیسے یہ long distance کیسے پھیلی ہے. Over the periods of hundred of years, tobacco traveled through Central America and across the North America. اور یہ اس طریقے سے پھیلتی ہوئی Central America سے North part میں چلی گئی. Diffusion is not always easy. It's not that easy کہ آپ ڈیفیوز ہو جائیں, اور یہ بہت ٹائم ٹیکنگ ہے. آف کورس it's not a 1 day 2 day process, it's a very long process, but this is how diffusion take place کہ جی سوسائٹیز سب سے پہلے تو ریزسٹ کرتی ہیں ideas which seem too foreign or threatening to their own beliefs. اب آپ اپنے صرف زیادہ دور نہ جائیں, 30 years back آپ دیکھیں تو آپ کے ہاں کیا کیا چینجز آہستہ 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 آ رہے ہیں, اور تھرو میڈیا کا بہت بڑا رول ہے کہ آپ ڈیفیوز ہو رہے ہیں کچھ آئیڈیاز کے ساتھ. مے بی میڈیا آپ کو آپ کی کوگنیشنز پہ, آپ کی تھنکنگ پہ, آپ کے بلیفز پہ اتنے آہستہ آہستہ اثر کر رہا ہے کہ امیڈیٹلی آپ ریزسٹ کرتے ہیں جب آپ کوئی نیا آئیڈیا دیکھتے ہیں, لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ آئیڈیا پارٹ آف یور پرسنالٹی یا بلیف بن جاتا ہے. تو آپ کے بلیف کا حصہ بن جاتا ہے تو وہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے. ایسے بہت سے آئیڈیاز ہیں, جسٹ ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی اینی ون آف دیم, اور اس کے بعد پھر میں آپ کے ساتھ خود بتاتی ہوں آپ کو کہ اور کون کون سے آئیڈیاز ہم اس وقت ڈیفیوز ہو چکے ہیں. زیادہ دور کی نہیں, ہم 20 اور 30 سال کی بات کریں گے, بہت سینچریز کی بات نہیں کریں گے. ایچ کلچر ٹینڈس ٹو بی سلیکٹیو ان واٹ اٹ ایبزاربس. ہم لوگ سلیکٹیو ہوتے ہیں واٹ ایور وی ایبزارب, جیسے کہ فوڈ اور بلیفس. ہم تھوڑا سا اتنی جلدی نہیں, ہم تھوڑا ٹائم لگاتے ہیں اس سلیکشن کرنے میں کہ ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے. اور یہ کب اڈاپٹ ہو جاتا ہے, سم ٹائمز اٹس اے ویری انکانشیس پروسیس. ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور وہ ہمارے کانشیسنیس میں لیٹ آتا ہے, ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہمارے کلچر کا حصہ بن چکا ہے, اب ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. یورپ ایکسیپٹڈ سلک کپڑا, میگنیٹک کمپاس, چیس اینڈ gun powder from Chinese, but they rejected the teaching of philosophy. تو یہ ایک یورپ کی ایگزامپل ہے. Then cultures are taken for granted orientations in life. ہم کلچر کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. کس طرح فار گرانٹیڈ لیتے ہیں؟ our speech, our gestures, our beliefs, our customs are usually taken for granted. We assume that they are normal or natural, and almost always we follow them without questions. Culture provides implicit instructions that tell us what we ought to do in various situations. It provides a basis for our decision making. For granted اس طرح لیتے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزوں کو انکانشیسلی ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بات کرتے ہوئے بہت دفعہ یہ بولتے ہیں کہ ظاہری سی بات ہے کہ مہمان گھر میں آئے تو آپ کو اٹھ جانا چاہیے. ظاہری سی بات ہے کہ اگر مہمان گھر میں آئے تو آپ کو کچھ ان کو پیش کرنا چاہیے. کیسے ظاہری سی بات ہے؟ ظاہری سی بات آپ کے لیے اس لیے ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے انکانشیس میں یہ بات اتنی اچھے طرح سے بیٹھ چکی ہے کہ یہی طریقہ ہوتا ہے. اور یہ طریقہ کہاں سے آیا؟ دس از پارٹ آف یور کلچر. فار ایگزامپل یہ
آپ کا کلچر ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو آپ لازمی اس کو کچھ نہ کچھ پوچھتے ہیں, یا چائے کا, یا کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ اس کو پانی سرو کر دیتے ہیں, لیکن آپ اس کو خالی جو ہے کچھ کھائے پیے بغیر اپنے گھر سے جانے نہیں دیتے, اور مہمانوں کو آپ بلیسنگ سمجھتے ہیں. پارٹ کلچر کا کیسے بنا, کب بنا, کیوں بنا, ریلیجن سے آیا, کس طریقے سے آپ کے اندر امبیڈ ہو گئے یہ بیلیف کہ آپ کو یوں لگنے لگا کہ آپ کی ہر بات میں, فرض کریں کہ کوئی اور شخص نے آپ کو اچھی طرح سے انٹرٹین نہیں کیا تو آپ نے آ کے اس کی شکایت کی, تو جس سے آپ نے شکایت کی اس نے کہا کہ ظاہری سی بات ہے اس کو کرنا چاہیے تھا. تو یہ چیز اس بندے کو کیسے پتا چلی, یہ اس کے کلچر کا حصہ تھا, اس کے بیلیف تھا, اور جس کو اس نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ کہاں سے آیا, تو اس کی لینگویج میں بھی یہ چیز آ گئی کہ اٹس انڈرسٹوڈ, ظاہر سی بات ہے, it's understood that this should be happen. Why this should be happen? Because this is part of this culture. تو یہ ہم لوگ اس طرح سے اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح سے کلچر کیا اپنے ڈپکٹ کر رہے ہیں, اپنی تھنکنگ میں, اپنے آئیڈیاز میں, اپنی ڈوئنگز میں, واٹ ایور وی آر ڈوئنگ, وی آر ڈپکٹنگ دا کلچر. اچھا, اب ایک ورڈ ہے کلچرل شاک. کلچرل شاک کیا ہوتا ہے؟ کلچرل شاک آپ لوگ بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. کلچرل شاک اس لیے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یو آر بلونگنگ ٹو سوسائٹی ان وچ ڈفرینٹ کلچرس ایگزسٹ. کیسے؟ آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں, پاکستان میں کتنے رفلی بھی اگر ہم بولیں, ویسے تو ہر جگہ کے بھی کچھ کلچرز ہیں, تو 4 کلچر ایگزسٹ کر رہے ہیں. ایک وہ کلچر ہے جو ہم یونیفارمٹی کے ساتھ آپس میں شیئر کر رہے ہیں, دیٹ از اے پاکستانی کلچر, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس کے سب کلچرز آ گئے. 4 کلچرز تو آپ کے سامنے, 4 آپ کے پروونسز کے کلچر, اور ان کے اندر سب کلچرز ہیں کہ اس پروونس میں بھی کچھ علاقے ہیں جہاں کا کلچر تھوڑا سا دوسرے علاقے سے ڈفرینٹ ہوگا, تھوڑا سا کہیں پہ زیادہ سا. تو 4 تو بڑے ڈسٹنکٹ آپ کے ڈفرینسز نظر آتے ہیں. تو اس طرح سے ہم کلچر کو شاید زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ لیں, کیونکہ ہماری اپنی اگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ ہم وی آر لیونگ ان اے سوسائٹی وچ از رچ ان کلچر. اور رچ ان کلچر 2 طریقے سے کہیں گے ہم, کہ ایک تو اس میں ورائٹی آف کلچرز ہیں, اور ایک اس میں ورائٹی آف تھنگز ہیں جو کہ فالو کی جا رہی ہیں, اور بہت زیادہ بلیوز اور بہت زیادہ ٹریڈیشنز جو ہیں they are part of our culture. تو rich in culture 2 طریقے سے ہو گیا کہ ایک تو ڈفرینٹ کلچرز ایگزسٹ کر رہے ہیں, اور ایک یہ کہ جو کلچر ایک ایگزسٹ کر رہا ہے یونیفارمٹی کے ساتھ بھی اوور آل پورے پاکستان میں, دیٹ از آلسو ویری رچ اینڈ ہیونگ lots of varieties. So we are lucky people. Culture becomes the lens through which we perceive and evaluate what is going around us. اور کلچر شاک کیا ہوتا ہے؟ اب ایک کلچر سے دوسرے کلچر میں جانا اور وہاں پہ کوئی ایسی چیز دیکھنا جو آپ کے لیے ایک شاکنگ ہو اور آپ نے کبھی وہ پریکٹس نہ کی ہو, تو دیٹ از اے بگ کلچرل شاک فار یو. اور وی ہیو ایکسپیکٹیشنز آف دا وے پیپل ought to be. Cultural shock is the disorientation that people experience when they come in contact with a fundamentally different culture and can no longer depend on their taken for granted assumptions about life. اور پھر then they realize کہ جی taken for granted نہیں ہوتا culture. We have to think about it کہ یہ مجھے shock کیوں لگا؟ shock اس لیے لگا کہ culture میرا بہت different ہے. یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں جو بالکل میں آپ کو اپنی لائف سے دے رہی ہوں کہ I studied in Japan. اور یہ آپ یہ دیکھیں 2 تصویریں دیکھ رہے ہیں. ایک تصویر جو ہے وہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کی تصویر ہے, اور کیسے بیٹھے ہوئے ہیں سارے اسٹوڈنٹس ٹیچر کی طرف دیکھ رہے ہیں اور بڑے غور سے لیکچر سن رہے ہیں, اور اگر وہ نہیں بھی سن رہے تو دے آر شوئنگ کہ دے آر لسننگ either in respect of the teacher or they are showing that they are having eye contact with the teacher اور سننے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دوسری ایک تصویر ہے. سیکنڈ پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوڈینٹ سلیپنگ, کلاس واز گوئنگ آن, اور یہ میرے ساتھ لٹرلی ہوا تھا کہ when I went to Japan and I attended their classes and I went to the classroom, I saw کہ the teacher was giving a lecture and the students were sleeping. Or not all the students, some were listening, someone doing some work. There was a pin drop silence, nobody was speaking just like in our classrooms. لیکن اس میں سو بھی گئے
اور سوتے ہوئے کسی نے اگر ٹیچر کی ان پر نظر پڑ گئی تو nobody bothered. ٹیچر کچھ نہیں ہے. ہمارے یہاں اگر ٹیچر سوتے ہوئے دیکھے گا تو کیا کہے گا, اٹھو, سو نہیں, اور ڈانٹ بھی سکتا ہے, اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا کوئی بھی کمنٹ ہو سکتا ہے اس کے اوپر. تو اٹس سچ اے نارمل تھنگ ان جاپان. nobody will say anything, and here it's very unusual if the teacher will not say anything کہ جی کیا بات ہے, نیند پوری نہیں ہوئی, یا اگر کنسرن ہی شو کرے گا تو ہو سکتا ہے کلاس کے بعد ہمارے یہاں کا ٹیچر اس سے پوچھ لے. بٹ اٹس سو ایب نارمل, اور جس کو کہتے ہیں کہ جو کہ بڑا ان یوزول تھا کہ جاپان میں اس طرح سے ہوا. اور میرے لیے یہ کلچرل شاک تھا کہ یہاں پہ کلاس میں مجھے اٹینٹیو بیٹھتی تھی, وہاں بیٹھتی تھی تو آئی سیم کے بڑے آڈ بیہیویئر شو کر رہی ہوں. شاید میں سر بھی ہلاتی تھی, نوٹ بھی کرتی تھی, بات سمجھ آ رہی ہے, آئی کانٹیکٹ بھی ہوتا تھا. تو یہ میرے لیے کلچرل شاک تھا. اور اس کے بعد ایک آہستہ آہستہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب 7 ایئرس میں جاپان میں گزار کے آئی اور میں واپس آئی اور میں نے یہاں یونیورسٹی جوائن کی اور میں نے اسٹوڈنٹس کو دیکھا, تو وہ جو پاکستان میں چھوڑ کے گئی تھی مجھے وہ کلچرل ڈفرینس تھوڑا سا نظر آیا, جو کہ تھوڑا سا آ گیا تھا. اور وہ اس لیے اس کی کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے. ہم اسٹڈی کریں, جو کہ ریسرچ میتھڈز ہم نے پڑھے اتنے سارے, ان میں سے ہم کچھ بھی اسٹڈی کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا ریزن ہے, کیا رول ہے, کس چیز کا, میڈیا کا کیا رول ہے, لرننگ کا کیا رول ہے, لوگ جو باہر سے آئے ٹیچرز ان کا کیا رول ہے, انہوں نے کیا یہاں پر وہ کیا کہ وہ کلچر جو میں چھوڑ کے گئی تھی اس میں تھوڑا سا مجھے چینج محسوس ہوا. چینج کیا تھا؟ ایک چینج تو یہ محسوس ہوا کہ وین وی ور اسٹوڈنٹس, تو ہماری کلاس میں جب ٹیچر آتے تھے تو وی یوز ٹو اسٹینڈ اپ. either we were یونیورسٹی اسٹوڈنٹ اور وی ور کالج اسٹوڈنٹس اور وی ور اسکول اسٹوڈنٹس. اینڈ آئی فاؤنڈ کہ جی وین after 7 years, just 7 years, جو اسٹوڈنٹس ہیں they were not standing up for the teacher, اور teacher was not bothered about it, no problem. تو ایک یہ مجھے ڈفرینس نظر آیا, اور بڑا اس کو اوپنلی آپ اگر ڈسکس کریں تو یہ سم تھنگ ویری اوپنلی وی کین ڈسکس, اور اوپن مائنڈ کے ساتھ میری آپ پوری بات سنیں. تو یہ ایک چھوٹا سا ڈفرینس تھا جو مجھے 7 ایئرز میں نظر آیا اور میرے لیے حیران کن تھا. لیکن بائی دا ٹائم ناؤ واپس آنے کے بعد اب اٹس اے لانگ ٹائم دیٹ آئی ایم ہیئر, اور اس میں عادی ہو گئی اس بات کی کہ اوکے فائن, یہ تو چینج آ رہے تھے. اور اس کے بعد اب اگر کوئی 7 ایئر یا 8 ایئر کے بعد اب کوئی اپنا واپس یہاں پر آئے تو اس کو اور مزید کیا چینجز نظر آئیں گے, یہ تو اگر ہم ریسرچ کریں یا ہم کسی سے پوچھیں تو ہمیں پتہ چلے گا. لیکن آہستہ آہستہ جو چینج آتا ہے وہ اس طریقے سے آتا ہے. تو دس واز اے ویری گڈ ایگزامپل جو کہ میں نے آپ کو اپنی ہی لائف سے دی ہے, کہ جو میں نے آئی فاؤنڈ when I went to Japan for studies and I found this difference between the two cultures. یہ دیکھیں, یہ کتنی آپ کے لیے ایک دم سے سب کے لیے ایک آرٹ سی پکچر ہے. جو لڑکی کھا رہی ہے that is a insect, اور that is a roasted insect, جو ہم ایک دم سے دیکھ کے کہتے ہیں او گندی لگتا ہے یہ. تو this is a cultural shock. if we go to some place like China, تو وہاں پہ اگر ہم یہ کھاتے ہوئے دیکھیں گے تو ہمیں بہت گندا لگے گا. مگر پھر میں ملیشیا کی ایگزامپل دوں گی کہ ملیشیا میں اگر وہ ہمیں تو یہ اس لیے بھی گندا لگے گا کہ بینگ میجورٹی مسلمز لیونگ ان پاکستان, تو ہم مے بی کہ جو چیز ہمیں الاؤڈ نہیں ہے دیٹ وی آر ناٹ ایٹنگ, اور ہم وہاں کہیں بھی جا رہے ہیں تو ہم یہ چیز اس لیے ہمیں گندی لگ رہی ہے کہ دیٹ از ناٹ الاؤڈ. بٹ فار پیپل جو کہ جنہوں نے کبھی یہ انسیکٹ ویسے ہی نہیں کھایا, ناٹ بیکاز دا ریزن آف ریلیجن اور اینی ادر تھنگ, جسٹ بیکاز آف دا نارم دے آر فالوئنگ ان دیئر کنٹری, تو دے ول آلسو سے کہ یہ ہمیں نہیں اچھا لگے گا یہ کھاتے ہوئے. پاکستانی ٹورسٹ who goes out to dinner in Seoul, کوریا میں اگر وہ جائے and learns that a local specialty in Korea is a dog meat, might well experience a cultural shock. That will be a big cultural shock. Of course آپ اس طرح سے جو ڈاگ ہے اس کو لٹکے ہوئے دیکھیں اور اس کا گوشت بک رہا ہو تو آپ کو کیسا لگے گا؟ بہت برا لگے گا. لیکن کیوں برا لگے گا؟ غور کریں اس پہ. لیکن سوشیولوجی پڑھنے سے پہلے میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ بڑے اوپن مائنڈ کے ساتھ, بڑے نیوٹرل ہو کے آپ سوشیولوجی پڑھیں, اس میں بائسڈ نہ ہو, اور بائسنس ابھی آپ کو پتہ چلے گی بائسنس کیا ہوتی ہے, یہ بھی ہم پڑھیں گے آگے. لیکن
ڈونٹ فیل سپیریئر کہ ہم جو ہیں وہ سپیریئر ہیں اور ہم چونکہ ہمارا یہ کلچر ہے. جسٹ ٹیک اٹ ایز اے اسٹوڈنٹ کہ جی یہ لرننگ کرنی ہے آپ نے کہ جی اگر ایسا ہو تو کیا لگے گا, اور پہلے اپنے آپ کو رکھیں اور اس کے بعد پھر ایمپتھائز کریں کسی اور کی سچویشن کو کہ کوئی آپ کے کلچر میں آئے تو اس کو کیا کیا چیزیں کلچرل شاک میں ڈالی جائیں گی اور کیا کیا چیزیں اس کو شاکنگ ہوں گی اس کے لیے. ایٹیٹیوڈس ٹورڈ کلچرل ویریشن. ایٹیٹیوڈس اس میں ایک چیز ہے ایتھنوسینٹرزم. ایتھنوسینٹرزم از اے ٹینڈنسی to evaluate and judge the customs and traditions of others according to one's own cultural taste, belief and standards. یہ ابھی جو ہم پیچھے بات کر رہے تھے کہ ہم جو ہے اپنے بلیف کے مطابق اپنی ویلیوز کے مطابق جج کرتے ہیں دوسروں کے کلچر کو. تو کیا کریں گے ہم اگر ہم جج کریں گے تو ہم ہمیشہ موسٹ آف دا ٹائم, ناٹ ہمیشہ, سم ٹائمس وی آر ویری پازیٹیو, ہم نیگیٹیولی پرسیو کریں گے دوسرے کے کلچر کو کیونکہ ہم اپنے بلیفس کے مطابق دوسرے کو جج کرتے ہیں, اور یہ ایتھنوسینٹرسزم ہے. ایتھنوسینٹرسزم مینس کہ ہم انہی آئیڈیاز کے گرد اپنے جو ہمارے آئیڈیاز ادھر ہی سینٹرڈ اراؤنڈ ہیں جو ہماری ایتھنیسٹی ہے, جس ریس سے ہم بلانگ کرتے ہیں, جس جگہ سے ہم بلانگ کرتے ہیں, تو ہم ایتھنک گروپ سے تعلق رکھتے ہیں, ہم اسی کو سامنے رکھتے ہوئے دوسرے کو جج کرتے ہیں. تو وی لرن دیٹ دا ویز آف اوور اون گروپ آر گڈ, رائٹ, پراپر اینڈ سپیریئر ٹو ادر ویز. سو ہم سمجھتے ہیں کہ وی آر سپیریئر ٹو ادر. اور یہ دیکھیں مختلف علاقے ہیں مختلف جگہوں کے اور مختلف سب کے کلچر ہیں, اور جو بھی ایریا ہے اس کا کھانا پینا رہن سہن سب ڈفرینٹ ہے, اور وہ اپنے کلچر کو جب دیکھتے ہیں تو کمپیئر کرتے ہیں دوسرے کلچر سے, تو موسٹ آف دا ٹائم وہ ایتھنوسینٹرسزم کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کلچر کو سپیریئر سمجھتے ہوئے دوسروں کو, ہم جب بھی کسی کی بات کرتے ہیں تو ہم دو گروپس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, اس اینڈ دیم, اور اس ہمیشہ سپیریئر ہے اینڈ دیم ہمیشہ انفیریئر ہے. تو اس جو ہے جی ہمارا کلچر تو یہ, ہم لوگ تو یہ کرتے ہیں, ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے, تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے, ہمارے ہاں یوں ہوتا ہے. اگر دو طریقے کہنے کے, ایک طریقہ یہ کہ نہیں ایسا تو بڑا غلط ہے, ہم لوگ تو اس طرح کے نہیں ہیں بالکل, یہ بڑا نارمل سا ورڈ ہے جو کہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں اپنی کنورسیشن میں. سیکنڈلی واٹ وی سے کہ جی دوسرا طریقہ کیسے ہو سکتا ہے اس کو کہنے کا, اس کہنے کا یہ بھی تو طریقہ ہو سکتا ہے نا کہ ہاں ہمارے ہاں یوں ہوتا ہے, ان کے یہاں یوں ہوتا ہے, تو مے بی اے ڈفرینس آف کلچر دے آر لیونگ, مے بی the difference of beliefs. So let's enjoy this discussion کہ okay let's tell me your culture and I'll tell you my culture. اور اس کو اگر ہم اوپنلی سننا چاہیں تو وہ ایتھنوسینٹرسزم کا جو افیکٹ ہے وہ کم ہو جائے گا, اینڈ وی آر ناٹ سپیریئر, وی آر آن دا سیم لیول ڈسکسنگ اینڈ ایکسچینجنگ دا کلچرل ویوز جو کہ ایک دوسرے کے ہیں. تو دیٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ سوشیولوجی پڑھنے کے لیے. اور سوشیولوجی کا بیسیکلی مقصد بھی یہی ہے کہ ایک گول ہے آپ کو, آپ اپنا آبجیکٹو بنا لیں کہ سبجیکٹ کو پڑھنے کے بعد تھوڑا سا اوپن مائنڈیڈ اور تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دیں گے سننے کی, برداشت کرنے کی, کیونکہ ہم کلچر اپنے آپ کو ایتھنوسینٹرسزم میں رکھتے ہوئے اگر دیکھیں تو وی آر سپیریئر, کہ ہمارے بلیفز ہمارے ویلیوز ہم جو کرتے ہیں دیٹ از سپیریئر. ہمیں عادت ہو گئی ہے وہ سب کرنے کی, اوکے فائن, وہ ہم اس کے ساتھ خوش رہتے ہیں, بٹ ایکسیپٹنگ اندر کلچر ویوز اینڈ ریسپیکٹنگ دیم از دا پرائیورٹی, جو کہ ہمیں اگر ہم کر لیں تو ہماری زندگیاں بہت آسان ہو جائیں گی. سو ایتھنوسینٹرسزم ہیز بوتھ پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹو کانسیکوینسز بھی ہیں. آن دا پازیٹیو سائڈ اٹ کریٹس ان گروپ لائلٹی ہے. پازیٹیو سائڈ میں کیا ہے کہ میں اور آپ ایک ہی کلچر شیئر کر رہے ہیں, بینگ پاکستانی, میں باہر جاتی ہوں اور میرے ساتھ چاہے کسی بھی علاقے کے, میں کہیں کسی بھی علاقے سے بلانگ کر رہی ہوں اور میں کسی بھی علاقے کے بندے کے ساتھ باہر جا رہی ہوں, تو اٹ ڈزنٹ میٹر, میں پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اپنی پاکستانی کو کے ساتھ لائل ہونے کی کوشش کروں گی. دس از دی ایڈوانٹیج آف ایتھنوسینٹرسزم. کیوں؟ کیونکہ وہ میرے اپنے ہیں, دے آر اس گروپ, یعنی ان گروپ ہے,
मेरा ग्रुप है और मैं उनको अस कंसिडर करती हूँ वर्सेस देम, बाकी लोगों को मैं देम, दूसरी नेशनैलिटी के लोगों को मैं देम कंसिडर कर रही हूँ, तो मे बी एक ये हो गया. सेकेंडली अगर हम पाकिस्तानी को कंसिडर ना करें, हम ये कंसिडर करें कि ओके ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन आई एम ट्रैवलिंग विद अ मलेशियन एंड देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि बिलोंग्स टू सम अदर पार्ट ऑफ कंट्री, सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और जो जिनका रिलीजन जो है वो मेरे से डिफरेंट है, तो मैं लॉयल हो जाऊंगी या मैं उस ग्रुप से बिलोंग करना शुरू कर दूंगी जो रिलीजन की बेस पे बना है. फर्ज करें एयरपोर्ट पे, और रिलीजन की बेस पे वो बना और हम उसके करीब आए और हमने उनसे बातचीत शुरू की और मैं उनके साथ बैठ गई, उनके साथ खाना पी, क्योंकि हमारा खाना पीना सेम है तो इट्स फाइन कि मैं उनके साथ मूव करूं, और जो दूसरा ग्रुप है उसको मैं दूसरा ग्रुप कंसिडर करूं. तो मेरी लॉयल्टी एथनोसेंट्रिसिज्म में अगर मैं देखूं तो मैं एक ही रिलीजन की वजह से एक ही कल्चर शेयर कर रही हूँ और मैं उनके साथ बिलोंग कर रही हूँ और मैं उनके साथ लॉयल हूँ और मैं उनके साथ नजर आना चाहती हूँ. ये मे बी दिस कैन बी वन एडवांटेज. एंड द नेगेटिव साइड ऑफ एथनोसेंट्रिसिज्म कैन लीड टू हार्मफुल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल हुज वेज आर डिफरेंट फ्रॉम अस. सो ये एक बहुत बड़ा जो कि मैंने भी आपसे डिस्कस किया था कि नेगेटिव है. और अगेन कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान, वी आर हैविंग 4 डिफरेंट मेजर कल्चर्स जो कि इस एक सोसाइटी में, पाकिस्तानी सोसाइटी में, पाकिस्तानी कल्चर में भी 4 कल्चर प्रिवेल कर रहे हैं और हम उसकी बेस पर डिस्क्रिमिनेट भी कर लेते हैं. और ये भी एक रीज़न बनती है, एथनोसेंट्रिसिज्म एक रीज़न बनती है प्रेजुडिस की और डिस्क्रिमिनेशन की. और इनइक्वालिटी जो कि अगला पार्ट है आपका, आप पढ़ेंगे इसके बाद एक पूरा पार्ट है इनइक्वालिटीज का सोशियोलॉजी में, जिसमें कि हम प्रेजुडिस भी पढ़ेंगे. उसमें हम देखेंगे कि ये किस तरह से एथनोसेंट्रिसिज्म प्रेजुडिस का बायस बनता है. एटीट्यूड टुवर्ड कल्चरल वेरिएशन. Cultural relativism is a tendency to understand and evaluate a culture in the context of its own special circumstances. Relativism से कुछ ज़हन में आएगा आपके. Relativity या relativism is a tendency to understand and evaluate a culture in the context of its own special circumstances. None of us can be entirely successful at practicing cultural relativism. We cannot help viewing a contrasting way of life through the lens that our own culture provides. Cultural relativism की एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक चाइनीज़ इमिग्रेंट था जो कि यूएस गया और उसने अपनी वाइफ को हैमर से मारा, नोइंग दैट कि इसकी जो वाइफ थी वो इसके साथ चीट कर रही थी. और ये सारा बैकग्राउंड जो चाइनीज़ का बैकग्राउंड है वो दैट वाज कि जी अगर वहाँ पे उनके कल्चर में ये बात बहुत आम है कि अगर कोई चीट कर रहा है स्पाउस से एक दूसरे को तो उसको मार दिया जाता है, दूसरा स्पाउस को मार सकता है. तो ये सब हेयरिंग सुनने के बाद जज ने जो फैसला दिया तो उसको इस एक्ट पे उसको फांसी की सज़ा नहीं हुई, क्योंकि उसका कल्चर, उसने रिलेटिविज्म के ऊपर बात की कि बिकॉज ये इस कल्चर से बिलोंग करता है तो इसने ये कर दिया, तो इसलिए इसको जो है इस बात के ऊपर इसको फांसी की सजा ना दी जाए. सो रिलेटिविज्म इस तरीके से देखा जाएगा कि भी कल्चर क्या है, इसका कल्चर क्या है जिसकी वजह से इसने ये एक्शन किया, तो ड्यू टू दिस कल्चर दे आर डूइंग दिस थिंग. तो इस तरीके से जैसे यूएस इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टी कल्चर पीपल ओवर देयर, देयर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मल्टी कल्चर, और तरह तरह के लोग वहाँ आबाद हो गए और वहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज बन गई, लोग अपने जैसों से मिलना चाहते हैं, अपने जैसे कम्युनिटी में रहना चाहते हैं. तो उसमें वहाँ पर जब कोई किसी दूसरी कम्युनिटी के बंदे को देखता है और वो कोई ऐसी चीज कर रहा है जो कि आपके कल्चर में नहीं होती, तो वो रिलेटिवली उसको इस रिलेटिविज्म के ऊपर लाके कि चूंकि ये इनके कल्चर में ये होता है तो इट्स ओके, ये हो सकता है कि ये यूं इस तरीके से करते हैं. तो देयर इज अनदर टर्म नोन एज xenocentricism, और इट इज एक्चुअली द रिवर्स टू एथनोसेंट्रिज्म. It is the belief that the products, styles or ideas of one's society
inferior to those that originate elsewhere. People in the US assume that French fashion or Japanese electronic devices are superior to our own. जो ये भी आप लोग डेली एक्सपीरियंस करते हैं कि कुछ चीज़ें तो आप अपनी सुपीरियर समझते हैं, लेकिन कल्चर की कुछ चीज़ें आप अपनी इन्फीरियर समझते हैं. जैसे कल्चर ऑफ क्या कहेंगे, ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं तो उनका जो सिस्टम है, हम अक्सर सिस्टम्स जब हम बोल रहे होते हैं तो हम कह रहे होते हैं, हम कोट कर रहे होते हैं कि बाहर का सिस्टम बहुत अच्छा है और उधर ये कल्चर प्रिवेल करता है, और हमारे यहाँ ये कल्चर प्रिवेल नहीं करता, तो दैट्स व्हाई वी आर inferior to them. So this is how we normally discuss as a layman कि हम कुछ चीज़ों में तो अपनी सुपीरियोरिटी को प्रूव कर रहे होते हैं कल्चर वाइज, बट कुछ चीज़ों में हम इंफीरियोरिटी को भी प्रूव कर रहे होते हैं, और दैट इज जीनोसेंट्रिज्म. For example, people in Saudi Arabia may prefer to buy Pepsi Cola and other food products that originate in the US. से वो बड़े उनकी Pepsi Cola और वैसे जो है बहुत सारी चीज़ों में they feel that we are culturally superior, लेकिन कुछ eatables में they like it, so they like that culture. और xenocentrism में people are charmed by the lure of goods from exotic places. Such fascinated with British china or Danish glassware can be damaging to the US competitors. Some companies have responded by creating products that sound European like. Häagen-Dazs की आइसक्रीम है, और ये कुछ चीज़ें जो eatables तो हम enjoy करते हैं, most of the time eatables को हम बहुत enjoy करते हैं. Components of culture: नॉर्म्स, सैंक्शंस, वैल्यूज, सिंबल्स और लैंग्वेज, ये मेजर कंपोनेंट्स हैं जो किसी भी कल्चर में मौजूद होते हैं. व्हाट आर नॉर्म्स? जो अभी मैंने आपको बताया था क्लासरूम एग्जांपल में कि एक चीज़ जो नॉर्मल थी कहीं के लिए वो कहीं के लिए एबनॉर्मल है, तो वो हम कुछ एक्सेप्टेड वैल्यूज़ हैं जो किसी भी सोसाइटी में आपस में शेयर होती हैं, दैट बिकम्स द कल्चर, और वो दैट बिकम्स द नॉर्म्स. दैट आर एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर मेंटेन्ड बाय अ सोसाइटी. Formal norms have been written down and involve strict rules or punishment of violators. For example, law is the body of rules made by government of society, interpreted by courts and backed by the power of the state. So, law एक example है. Formal law की informal norms जो हैं वो generally understood but are not precisely recorded. Example क्या है? Standards of proper dress or proper behavior at school. अब आपका proper behavior क्या होगा? Proper को define करें, चलें. तो प्रॉपर बिहेवियर क्या है? क्लासरूम में बैठने का. इस वक्त आप लोग किस तरह बैठे हुए हैं? प्रॉपर बिहेवियर है या इम्प्रॉपर बिहेवियर है? व्हाट इज प्रॉपर एंड व्हाट इज इम्प्रॉपर? दैट हैज बीन सेट अकॉर्डिंग टू योर नॉर्म्स, बिलीव्स इन द एग्जिस्टिंग सोसाइटी. आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं. और द बेस्ट एग्जाम्पल जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दी थी, दिस इज अ पिक्चर in which you are looking कि जी ये किस तरह ग्रीट हो रहा है. According to the informal norms of culture of the mountains, Asian kingdom of Bhutan, people greet each other by extending their tongues and hands. So look at the picture. It seems funny to us because we feel ethnocentrism in this कि ज़बान तो हमारे यहाँ किसी और बात पे निकाली जाती है. हम ज़बान तो हम दिखाते हैं, और दैट कम्स इनटू अ वेरी बैड मैनर कि जी आप किसी को ज़बान दिखा रहे हैं, किसी को चिढ़ा रहे हैं. बचपन में बच्चों जब एक दूसरे को ज़बान चिढ़ाते हैं तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि किसी को ठेंगा दिखा रहे हैं, या किसी को आप छोटा दिखा रहे हैं, या वट एवर आपका बिलीफ ये होता है कि उसके पीछे कि कोई स्लैंग है जो आप किसी को कहना चाह रहे हैं. तो ये ग्रीट करने का तरीका है कहीं पे. दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अस. Types of norms according to their relative importance to society. Folkways are norms governing everyday behavior whose violation might cause a dirty look, rolled eyes, or disapproving comment. For example, walking up a town escalator in a department store challenges our standards of appropriate behavior. Mores are norms deemed highly necessary to the welfare of a society, often because they embody the most cherished principles of people. Each society demands obedience to its mores. Violation can lead to severe penalties. और एग्जाम्पल इसमें है कि ये किसी भी सोसाइटी में मर्डर और चाइल्ड अब्यूज़ जो है दैट इज़ नॉट अ नॉर्म,
or taboos are norms, they are deeply held that even the thought of violating them upset the people. In US there is a taboo against eating human flesh. It's not only in US, I think it's in many places. Then after that norms comes sanctions. Sanction kya hoti hai? There are penalties and rewards for conduct concerning a social norm. Conformity to a norm can lead to positive sanctions such as pay raise, medal, word of gratitude or a pat on a back. तो ये sanction है कि किसी को punish करना या reward करना on showing some social norm. तो और अगर कोई violate करेगा social norm तो उसको punish किया जाए और जो approval मिलेगी उसको in form of medal और award मिल सकती है. तो नॉर्म्स फॉर्मल और इनफॉर्मल हो गए, सैंक्शंस पॉजिटिव नेगेटिव, और सैलरी, बोनस, मेडल, डिप्लोमा, टेस्टिमोनियल, डिनर, स्माइल, कॉम्प्लीमेंट, चेयर्स. फॉर्मल में आपको देख रहे हैं आप दो डिवीजन की हुई है, हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल की. और इसी तरह नेगेटिव क्या है कि जी आपको फाइन होगा, जेल होगी, एग्जीक्यूशन, एक्सपल्शन होगी, और इनफॉर्मल में आपको ह्यूमिलेट किया जा सकता है और सजा मिल सकती है कोई ना कोई. वैल्यूज, these are collective concepts of what is considered good, desirable and proper, or bad, undesirable and improper in a culture. Values indicate what people find important and morally right or wrong. Values influence people's behavior and serve as criteria for evaluating the actions of others. So values अभी थोड़ी देर पहले बताया था, beliefs या values आपकी बनाई जाती हैं, कॉलेक्टिव कॉन्सेप्ट्स हैं. आप सब पूरी सोसाइटी का कोई एक कॉन्सेप्ट है मिल के बना हुआ जो कि गुड है, डिजायरेबल है, प्रॉपर है, और या अनडिजायरेबल है, इम्प्रॉपर है इन अ कल्चर. उसके ऊपर बेस करते हुए आपकी कोई वैल्यू है और उसके ऊपर कोई एग्जांपल जहन में लेकर आए आप जल्दी से और बताएं मुझे कि क्या एग्जांपल है इसकी, वैल्यू क्या है आपकी, क्या. चलें क्लासरूम सिटिंग के ऊपर एक वैल्यू बनाएं अपनी. क्या वैल्यूज हैं? अभी थोड़ी देर पहले स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप की बात हो रही थी. तो एज अ टीचर व्हाट इन अ क्लासरूम कुछ वैल्यूज हम देखते हैं. मैं एज अ टीचर देखती हूँ कि कुछ वैल्यूज हैं जो कि नजर आ रही होती हैं. क्या वैल्यूज हैं? पेरेंट्स के सामने आपकी जो वैल्यूज होती हैं, यू मोस्ट प्रॉब्ली यू आर इन फ्रंट ऑफ योर टीचर्स लाइक दैट, यू आर रिस्पेक्टफुल, एंड इफ यू आर यूजिंग स्लैंग with your teacher, it is a unacceptable value. But there is a value related to everything, every object, every idea, और आपकी कोई वैल्यू है, ठीक है ना. तो कुछ डिजायरेबल और अनडिजायरेबल के साथ इस तरीके से कि आपको आपके लिए ये इसलिए डिजायरेबल है कि ये आपकी वैल्यू है. बीइंग अ स्टूडेंट यू आर सिटिंग in a classroom trying to compose yourself, not showing even if you are angry. आप अपना आपकी वैल्यूज ये हैं कि जी टीचर के आगे ऊंची आवाज में नहीं बोलना. तो आपको किसी बात पे गुस्सा है तो आप ऊंची नहीं बोल रहे क्योंकि आपकी ये वैल्यूज हैं. तो इट इज वेरी अनडिजायरेबल और नॉट अ गुड बिहेवियर टू शो योर टेंट्रम्स और ऊंची आवाज और एंगर, एग्रेशन इन फ्रंट ऑफ अ टीचर. सो मे बी दिस इज बिकॉज यू फॉलो सम वैल्यू. और वैल्यूज इंडिकेट व्हाट पीपल फाइंड इम्पोर्टेंट एंड मॉरली राइट और रॉन्ग. मॉरल वैल्यूज आ जाती हैं इसमें. वैल्यूज इन्फ्लुएंस पीपल्स बिहेवियर एंड सर्व एज क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन द एक्शंस ऑफ अदर्स. Americans traditionally prize success through individual effort and initiative. Japanese emphasize collectivism and loyalty to the company. These are the two different values जो डिफरेंट सोसाइटीज की हो सकती हैं. ये रॉबिन विलियम्स ने कुछ वैल्यूज यूएस वैल्यूज बनाई थी और इनके हम एक नजर डालते हैं. इनमें से अचीवमेंट और सक्सेस, इंडिविजुअलिज्म, एक्टिविटी, एफिशिएंसी, मटेरियल कंफर्ट, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी. और इसके ऊपर इसने कुछ वैल्यूज दी थी. फिर सिंस पीपल, ये एक हाइपोथेसिस था जो कि एक सोशियोलॉजिस्ट वॉफ ने दिया. सिंस पीपल कैन कॉन्सेप्चुअलाइज द वर्ल्ड ओनली थ्रू लैंग्वेज, लैंग्वेज प्रीसीड्स थॉट्स, और वर्ड सिंबल्स एंड ग्रामर ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड ऑफ अस एंड डिटरमिन्स आवर बिहेवियर. लैंग्वेज डज मोर देन डिस्क्राइब रियलिटी, इट शेप्स द रियलिटी ऑफ अ कल्चर. इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं. दे हैव ओनली वन वर्ड फॉर ऑल मील्स ऑफ द डे. और the northern Canada have 33 words for snow, texture, temperature, weight, color. 33 words. अब आपके यहाँ क्या है वर्ड? अब हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं
کہ ان کے لیے ہیو ون ورڈ فار آل میلز آف دا ڈے, اور ناردرن کینیڈا میں 33 ورڈز ہیں سنو کے لیے. اور جو فلپین کے لوگ ہیں ڈفرینٹ نیمز فار 92 ورائٹیز آف رائس کے 92 نام رکھے ہوئے ہیں. امیرکن یوز اے سنگل ورڈ رائس, اور ہم بھی شاید ایک ہی ورڈ یوز کرتے ہیں, مگر ہماری کوکنگ کے بعد وہ ڈفرینٹ بن جاتے ہیں, لائک پلاؤ, بریانی, دال چاول, چاول خالی. تو کچے چاولوں کے لیے ہم چاول کا ورڈ ہی یوز کرتے ہیں. اور ایک ورڈ ہے ہمارے یہاں سنو. سنو جو ہے اس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ برف. برف کہتے ہیں نا. تو برف میرے گلاس میں, میرے پانی میں برف ڈال کے لے آئے تو اوکے, باہر برف پڑی ہوئی ہے, فائن. برف ہی کا ورڈ ہے جو ہم بالکل ڈفرینٹ سینیریو میں یوز کر رہے ہیں, لیکن انگلش میں سنو فال از اے ڈفرینٹ تھنگ جو برف کے لیے یوز کرے, سنو فال. اور ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ میرے گلاس میں سنو ڈال کے لے آئیں, ہم کہیں گے آئس ڈال کے لے آئیں. تو آئس از اے ڈفرینٹ ورڈ, اور ہمارے پاس صرف ایک ورڈ ہے. تو یہ ایک ایگزامپل تھی. ناؤ کمنگ ٹو دا کلچر آف پاکستان, اور اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ آدھی سے زیادہ چیزیں تو آپ کو پتہ ہیں. جب آپ کلچر کو سمجھ گئے, کلچر ہوتا کیا ہے, کسی جگہ کا کلیکٹیو مٹیریل کے ساتھ اور کسی آبجیکٹ کے ساتھ اس کے بارے میں تھنکنگ, یا اس سے ریلیشن, یا اس کے لیے بیہیویئر جو نظر آ رہا ہے, آپ کے بلیفس, آپ کا ایوری تھنگ وچ انوالوز یور, وچ شوز یور لیونگ اسٹائل, آپ کا رہنا سہنا, کھانا پینا, بولنا, اور آپ کی تھنکنگ, یہ سارا کچھ دیٹ از پارٹ آف کلچر. کلچر آف پاکستان میں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ ہم ڈسکس کریں گے. اوور آل بہت سارے کلچرز ایگزسٹ کر رہے ہیں, اور ان کا انفلوئنس کہاں سے ہوا, ہسٹری ہے, دیر از اے ویری رچ ہسٹری جو کہ بنی ہوئی ہے پاکستان کے لیے. Culture is the combination of tradition and customs, collective and individual behavior during peace and war. It is the collective way of life in a society. یہ ابھی ہم جو ہے پڑھ چکے ہیں. اور پاکستانی کلچر کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جو ہے دیٹ از in its present shape prominently Islamic, but it has been influenced by various cultures of the subcontinent to a great extent. That is why it is different than the other culture of Islamic countries. ہمارا کلچر بہت ڈفرینٹ ہے اسلامک کنٹری, ادر اسلامک کنٹریز سے. اگر آپ ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ, جسٹ ٹیک میرج انسٹیٹیوٹ کو لے لیں, تو ہماری جو پارٹیز اور ایونٹس ہیں دے آر انفلوئنسڈ بائی سب کانٹیننٹ کلچر مور دین بائی سم ادر اسلامک کلچر. ریلیجس یونیفارمٹی ہے. Pakistan is an ideological Islamic state. Its very existence is due to Islam. So Pakistani culture is primarily it is based on the Islamic way of life. Base اس پہ کر رہا ہے کہ Islamic way of life ہے. We are very familiar with this kind of picture, اور what is going on in this picture. We know کہ جی mosque ہے, اور this is a very known culture to everybody. That is a religion. Salient features of the Pakistani culture. The social life in Pakistan is very easy to understand. I don't think so. It's very easy to understand. It's easy to understand for Pakistani, but it's not easy کہ اگر کوئی آپ کو یاد ہوگا بھی میں نے ایک لاسٹ لیکچر میں آپ کو ایک مووی دکھائی تھی. اس مووی میں ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے پارٹیسپینٹ آبزرویشن کی مووی تھی جس میں کہ ایک سوشیولوجسٹ آ کے اور کیلاش ویلی میں رہنا شروع ہوئی, اور وہاں پر ایک بچہ پیدا ہوا, اور وہ بچہ کس طرح سے اس کے ہاتھ میں فرسٹ ٹائم جب وہ پیدا ہوا اس کے ہاتھ میں آیا, اور اس کے بعد وہ بیکاز آف دی ان اویلیبلٹی آف دی ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ کیئر, پراپر ہیلتھ کیئر, اس کی ڈیتھ اسی کے ہاتھ میں ہو گئی جس نے لاسٹ بریتھ اس کی فیل کی تھی. اور اس کو اس بات کی بہت حیرت تھی کہ وہ ہاسپٹل لے کے جانا چاہ رہی تھی, اور اس کو اس گھر کے مردوں کا انتظار ہو رہا تھا کہ وہ آ جائیں تو پھر یہ ہاسپٹل جائے گا یہ بچہ. تو اس کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنا اس کے لیے بہت بہت مشکل تھا. پلس آئی ہیو بین ان مینی پلیسز, بہت ساری جگہوں پہ میں رہی ہوئی ہوں, اور بہت ساری جگہیں بہت سارے کلچرز سے میں نے دیکھے ہوئے ہیں. تو ایٹ ون پلیس وی ور سٹنگ ٹوگیدر, ڈفرینٹ ایتھنیسٹی کے لوگ تھے, مختلف لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو دے ور ویری مچ سرپرائز ٹو ہیئر فرام می کہ
we take a lot of care of our neighbors. کہ ہمارے کلچر میں نیبرز کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے, یہاں تک کہ نیبرز ہمارے لیے ایسے ہو جاتے ہیں کہ بعض گھروں میں نیبر کے کسی رشتہ دار کے گھر میں اگر کوئی ڈیتھ ہوتی ہے اور ہم چھٹی کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں چھٹی مل جاتی ہے, کیونکہ ہمارے لیے وہ بہت خصوصی بندہ ہے جس کی کہ ڈیتھ ہوئی اور اس کی چھٹی پہ ہمیں جانا ہے. تو یہ بات بڑی سرپرائزنگ تھی فار دا پیپل لیونگ دے ڈونٹ نو اباؤٹ پاکستان, کہ ہاؤ کم کہ آپ لوگ مطلب کسی کی بھی ڈیتھ پر چھٹی لے لیتے ہیں. تو وی ٹولڈ دیم کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از فار اس کہ ہم ریلیشنز اس طرح بناتے ہیں کہ سم بڈی ان آور نیبرز از لیونگ اور ہم ان کے گھر ہمارا آنا جانا ہے بہت زیادہ, ان کے گھر جو آ جا رہے ہیں لوگ ان سے بھی ہمارا اتنا تعلق ہو گیا ہے کہ ان کے اچھے یا برے میں وی آر ود دیم. تو دیٹ واز سو سرپرائزنگ فار ادر نیشنلٹیز, جو کہ جنہوں نے مجھ سے یہ قصے سنے کہ اس طرح سے بھی ہم اتنے انوالو ہوتے ہیں اپنے نیبرز کے اس میں کہ ہمیں یہ چیز ہمارے لیے کوئی میٹر نہیں کرتی کہ ان کے رشتہ دار تھے یا ہمارے رشتہ دار تھے, تو دے آر آلسو امپورٹنٹ فار اس. So over there it was a big surprise. So it's not easy to understand. They were not able to understand this concept کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. We can't understand what you are saying. Anyway, so for us it is very easy to understand. Social customs and traditions are very simple and reflect Islamic touch. اور دیٹ از آف کورس ایزی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ریلیجن پہ اگر کوئی آپ کا کلچر جتنی چیزیں ریلیجن پہ بیس کر رہی ہیں تو ریلیجن از ایزی ٹو انڈرسٹینڈ فار آل آف اس, آل آف یو, کہ جی یہ ریلیجن ہے, دس کلچر از بیکاز آف دس ریلیجن, سو دس از ایزی. People are very conscious about their social tradition and feel pride in following and observing them. Yes, we feel pride. تو وہ یہ چیز جو ہے ہم میں ethnocentrism جو کہ that is feeling superior to others, یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے پاکستان میں. Made of dress. Dress is an important part of culture. Dress is a completely جو nudity ہے that is prohibited in Islam, so that's why people therefore wear simple or grateful dress. Usually we have that culture, and if somebody is not wearing it, we are looking them very oddly, اور ہم ان کو جو ہے نارملی دس دا ڈریس. اور اس کے بعد ہم ڈائٹس, ہماری نیوٹریشن جو ہے ہماری اور ایٹنگ فوڈ اینڈ سوشل ایٹیکیٹس جو ہیں دے آر اسٹرکٹلی ان کنفرمٹی ود اسلامک ٹیچنگس. مسلمز ایٹ حلال فوڈ. Yes, halal, we eat halal food, but there are very variety of different foods in variety of different areas. So ہمارا کلچر بڑا rich ہے اس eating culture میں جو ہے ہم لوگ we are very rich اور we are having a variety of food. اور ہم نے بڑے لوگوں کو and here ہم ethnocentrism کا ایک بار پھر شکار ہیں کہ ہم جہاں جاتے ہیں وہاں پہ اپنے فوڈ اور اپنے کھانے پینے کا ضرور ایکسپلین کرتے ہیں. اور اس کا کبھی کبھی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے جو میں نے ساری دنیا میں دیکھا. جب پاکستانی جاتے ہیں تو واٹ دے سے کہ ہم یہ نہیں کھاتے. ایک تو ڈیو ٹو دا حلال ریزن, ٹھیک ہے, دیٹس another reason, but because we eat a lot of spices, so we love eating spices. So what we do when we go out کہ کوئی پھیکا کھانا آ جائے تو ہم بہت گندا منہ بناتے ہیں. That is something related to negativity. اور we are not accepting anyone else culture اور we are criticizing their culture, and especially during جو کبھی بھی کوئی فوڈ اور ایٹنگ کے ساتھ ریلیٹڈ چیز ہوتی ہے تو we as a پاکستانی بڑے آرام سے, بہت آرام سے ہم ان کی جو ہے نا اپنی تعریف کر دیتے ہیں اور ان کی برائی کر دیتے ہیں کھانے کی کہ نہیں ہم ایسا کھانا نہیں کھاتے. اور یہی چیز ہم بہت اچھے سے, اگر ہم نے سوشیولوجی پڑھی ہے تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ usually we eat a lot of spices in our food, and in your food you just put salt in it or whatever. کہ آپ جو بھی آپ نے دیکھا کہ جی کچھ لوگ جو ہے وہ صرف سالٹ اور بلیک پیپر سے گزارا کر رہے ہوتے ہیں, کچھ جگہوں پہ صرف ان کے کوئی خاص سیزننگ ہے جو بہت ہی مائلڈ ہے وہ ڈالتے ہیں. تو ہم اس کو rather than saying کہ ہم تو یہ نہیں کھاتے, we can say yes, we eat a lot of spices and you eat food which are having less spices, اور wow interesting. اور اس طرح کر کے show your interest in variety of cultures rather than showing your superiority. If you are having a flexible and open mind during this course, تو آپ کی ایک learning تو آپ کی end of this course ہو جانی چاہیے کہ ہاؤ ٹو ٹیک تھنگس فلیکسیبل, اور کیسے ہم نے ورائٹی کو اور
ڈفرینٹ کلچرس کو ہم نے کیسے انجوائے کرنا ہے. اور کلچر کے اس لیکچر کے بعد تو اسپیشلی آپ لوگ ہر چیز کو انجوائے کرنا شروع کریں. جو اوپینین میں جو ڈفرینس ہوتا ہے کسی کی اور اپنی, تو آپ اس کو بھی انجوائے کریں. کیسے دیکھیں, یہ 4 مختلف ہمارے مزے کے کھانے ہیں جو ہم جب باہر پریزنٹیشنز دیتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ ہم کتنا رچ کلچر ہے اور ہم کتنا زبردست ہمارا کھانا ہے اینڈ دیٹس. بٹ ایکچولی ہر جگہ کا ایک کلچر ہے, ہر جگہ کی ایٹنگ ہیبٹس ہیں. اور اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ اوکے دس از آر کلچر, دس از یور کلچر, اور اینڈ وی آر انجوائنگ ٹو نو اباؤٹ ایچ ادرس کلچر, سو دیٹس کلچرل ایکسچینج, دیٹس ونڈرفل. اور games or sports are also part of our culture. Many games are played in Pakistan which reflects cultural identity. Wrestling hai, hockey hai, cricket hai, basketball, kabaddi, squash. Some of the games played all over the country. Different shows are arranged in rural areas like puppet show hai, lok tamasha, monkey play show, etc. These are our games جو کہ یہ کہیں اور نہیں ہوتے, and this is our culture. اس کے اوپر بڑی بڑی اسٹڈیز ہوئی ہیں اور بڑے بہت رائٹنگز آپ کو ملیں گی. Our classical literature reflects more or less common background. جو لٹریچر ہے آپ کا, شاہ عبد اللطیف بھٹائی, اس کا نام سندھ سے, اور رحمان بابا فرام NWF خیبر پختونخوا. ایک منٹ, ایک سلائڈ دوبارہ. آپ کا جو لٹریچر ہے دیٹ از آلسو ڈپکٹنگ اور میکنگ اور بیکمنگ اے پارٹ آف یور کلچر. اور آپ کے لٹریچر جو ہے وہ بھی دیٹ از آلسو یونیک جو تھنگ ہے وچ بلانگس ٹو یور کلچر. اور پاکستان میں لٹریچر سندھ میں شاہ عبد اللطیف بھٹائی سے جو ہمیں ملا, رحمان بابا from KPK, Bulle Shah from Punjab and Gul Khan Nasir from Balochistan have much in common. They all gave message of love through their poetry and prose. So this is a unique literature which is part of Pakistan and which is only a culture of Pakistan. So, language is one of the basic factor in culture. The regional languages of Pakistan is Sindhi, Punjabi, Balochi, Pashto, Saraiki, Barevi, Gojri, Hindko are the product of the same cultural background which brought Urdu into existence, and later Urdu was adopted as a national language and chief vehicle of cultural and national society. So یہ اس کو تو ریوائز کرنے کی اور بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ساری لینگویجز پاکستان میں پارٹ آف کلچر ہیں, اور ایک یونیفارمٹی جو میں بار بار بتاتی ہوں کہ دیٹ از اے یونیفارمٹی آف پاکستانی کلچر, دیٹ از دی اردو لینگویج. آرٹس, کرافٹس اور میوزک کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے ان میکنگ دا ویری رچ کلچر آف پاکستان. اور مسلم پیریڈ واز دا گریٹ ایرا آف پینٹنگ اینڈ ہسٹری رائٹنگ. دا آرٹ آف میوزک ہیز بین سروڈ اے لاٹ بائی دا مسلم. اور نواب واجد علی شاہ واز ناٹ اونلی اے گریٹ ایڈمائرر آف میوزک بٹ ہمسیلف واز اے گریٹ میوزیشین. Similarly, Mia Tansen, a court singer of Akbar, who has become a legend. Tansen کا نام بھی آپ نے سنا ہے. Art of music set the deep impression on the culture of Pakistan. Emperor Babur was very fond of painting. The great painters of Pakistan, Gulji and Saad Khan, do not require any introduction. تو یہ ساری چیزیں پلے کرتی ہیں پارٹ, آپ کے کلچر کے حصہ بنتی ہیں. Love and devotion for calligraphy is the reflection of love and faith of the Muslims. Quran writing, good and stylish, has been popular among the Muslim for all the times. Mahmud Ghaznavi and Aurangzeb Alamgir were the master of calligraphy. So calligraphy ایک یہاں کا جو ہے that is also اس کے لیے بھی ایک devotion اور وہ جو ہے پایا جاتا ہے کچھ اس میں, اور قرآن کو لکھا گیا ہے طرح طرح سے, تو that is also part of culture. Another important factor, that is the factor of making buildings, architecture کا جو factor ہے, that is also very important and which is making part of your culture. The way buildings یہاں پہ بن رہی ہیں, the way مسجدیں جیسے بنتی ہیں, جو ان کا اسٹرکچر ہے مسجدوں کا, وہ ٹوٹلی آپ کے کلچر کو ڈپکٹ کر رہا ہے. اور وہ اسٹائل ایکچولی مسلم آرکیٹیکچر سے آیا ہوا ہے, مسلم کلچر جو شیئر ہوا ہے وہ دیٹ از پارٹ آف سب کانٹیننٹ اینڈ ناؤ دا پارٹ آف پاکستان.
سو مغلس کو جاتا ہے فیلڈ آف آرٹ اور آرکیٹیکچر میں، انہوں نے بہت ڈفرینٹ کلچر لے کر آئے اور ڈفرینٹ آرکیٹیکچر لے کر آئے اور ڈفرینٹ ڈیزائنس بلڈنگ کے دیے. تو دس از آرکیٹیکچر از آلسو سی these kinds of building typical of culture of subcontinent اور جو کہ یہ والی بلڈنگس جو پاکستان میں بھی موجود ہیں. فیسٹیولز اور فیئرز آپ کے جو ہوئے ہیں وہ دیٹ از آلسو میکنگ پارٹ آف یور کلچر. کسٹمز آف دی مسلمز آف پاکستان آر دا سیم ایوری ویئر. عید فطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، عید میلاد النبی ہے، عرس منائے جاتے ہیں ایٹ دی شرائنز آف دا سینٹس، اور ہر سال یہ عرس منانا دیٹ از آلسو یونیک پارٹ آف کلچر ان پاکستان. سی دا ڈفرینٹ ایریاز جو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ بتائیں کہ کہاں کہاں یہ بسنت کا ہے ایک تہوار، پھر عید کا دکھا رہے ہیں، پھر ایک ہارس اینڈ کیٹل شو ہوتا ہے بڑا مشہور، پھر مہندی کے ڈیزائنز اور مہندی لگانا میرج کے اس میں سیریمنی میں. کیلاش ویلی کا اتنا مزے کا ڈفرینٹ سا ایک ڈریس ہے، اور دس از آلسو آل کلچر. اور سوشل کسٹمز ہیں کچھ ہمارے ملنے ملانے کے طریقے فرام وچ اسٹارٹس ایون لائک the rituals we do when we are جب کوئی برتھ ہوتی ہے اور برتھ سے لے کے ڈیتھ تک ہمارے کچھ سوشل کسٹمز ہیں جو ہم فالو کرتے ہیں. اس میں ہم شیئر کرتے ہیں ایک ہی جیسی چیزیں. Ceremonies are performed by the individuals. Marriages in Pakistan are generally arranged by the parents. To attend the funeral and condolence جو آپ افسوس کرنے کسی کے پاس جاتے ہیں یا کسی کی ڈیتھ یا جنازہ اٹینڈ کرنا ہے، that is part of Pakistani culture which has the Islamic spirit ہوتی ہے اس میں. اور mixed culture, the Muslim society of Pakistan took great influence from Hindu and British culture after long and intimate association. اور یہ آپ کو ابھی جو ڈیفیوژن آپ نے پڑھا تھا اس کی ایک گڈ ایگزامپل ہے. This influence is prominent from the language, literature, art, painting, music, dress and diet etc. of Pakistan. In short, only customs leads the Islamic stamps which points towards the great value of justice, brotherhood, equality and service to man. The authority, westernization and modernization is not necessary. We should adopt our 7 culture. پاکستان کا کلچر مکسڈ ہے. کیسے ہے مکسڈ؟ کیونکہ ابھی آپ نے پیچھے ایک ایگزامپل پڑھی تھی ڈیفیوژن، آپ نے پڑھا تھا ڈیفیوژن میں آپ کی یہ ایک اچھی ایگزامپل بن سکتی ہے کہ مکسڈ کلچر پاکستان کا اس طرح ہے کہ دا مسلم سوسائٹی آف پاکستان ٹو گریٹ انفلوئنس فرام دو لوگ جب بہت ہی امپورٹنٹ اور بڑے کلچرز ہندو اور برٹش کلچر سے انہوں نے آفٹر لانگ اینڈ انٹیمیٹ ایسوسیشن بڑا لمبا ان کے ساتھ رہا، اور ان سے ہم نے بہت ساری چیزیں میں ہم ڈیفیوز ہوئے. This influence is prominent from the language, literature, art, painting, music, dress اور diet etc. of Pakistan. So اس میں ہم انفلوئنس ہوئے اور ڈیفیوژن ہوا اور بہت ساری چیزیں ہم کامن شیئر کر رہے ہوتے اور دیٹ ہیز بیکم دا پارٹ آف آور کلچر آفٹر ڈیفیوژن، اور یہ ہماری شیئرنگ ہوئی ڈفرینٹ کلچرس کے ساتھ. سو دس از وائی وی کال اٹ اے مکسڈ کلچر، کیونکہ اس کی ڈیفیوژن ہوئی تھی. تو دس واز آل اباؤٹ کلچر. Today's lecture was about what is culture, which type of cultures are there, اور کن کن چیزوں کو ڈٹرمیننٹس کیا ہیں، کیا کیا چیزیں کلچر کو بناتی ہیں، کیا کیا فائدے ہیں، کس ایتھنو سینٹرسزم، زینو سینٹرسزم اور ریلیٹیوزم، ان سب کو ہم نے پڑھا. اور پھر ہم نے پاکستانی کلچر کو ایز اے ایگزامپل پڑھا، اور کہ ہر چیز کو پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے کون سی چیز جو ہے وہ آپس میں ملتی ہے، کس طرح پاکستان کا کلچر انفلوئنس ہوا، کیا ہسٹری ہے پاکستان کے کلچر کی، ڈیفیوژن کیا چیز ہے، ڈیفیوزڈ کلچر کیا کہلاتا ہے. ملیشیا کی ایک ایگزامپل آپ نے سنی، اور اس کا آئی ہوپ کہ اوور آل آپ کا ایک ویو بن گیا ہے کہ واٹ از کلچر اور ہم کس طرح کے کلچر میں رہ رہے ہیں. اور آئی ہوپ کہ اس کلاس کے بعد یو آر آلسو انف فلیکسیبل ٹو شیئر یور آئیڈیاز وتھ somebody with different culture اینڈ اس کے آئیڈیاز کو سنیں جو کہ ڈفرینٹ کلچر کا ہے، اور اس کو اوپنلی سنیں اور اس کو انجوائے کریں اینڈ ٹیک انٹرسٹ ان ادر کلچرز ایز ویل. Not for the sake of feeling superior, but not for the sake of feeling inferior, but for the sake of taking interest in this subject, in culture, in sociology,
اور اس میں جتنا آپ انٹرسٹ لیں گے، جتنا آپ اوپن مائنڈیڈلی بات چیت کریں گے، ایک دوسرے کے ویوز کو سنیں گے اور رسپیکٹ کریں گے اور دوسروں کے کلچر کو انجوائے کریں گے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اڈاپٹ کریں، انجوائے کریں سننے کو، تو یو ول بی دا ہیپیسٹ پرسن. تھینک یو ویری مچ.